میرے بعد کچھ ایسے لوگ ظالم بادشاہ پیدا ہوں گے جو ان کے پاس جائے گا، ان کے ظلم میں شریک ہوگا، ان کے ہاں میں ہاں ملائے گا، وہ میرے پاس حوض پر نہیں آئے گا۔ لیکن جو ان کے پاس جائے گا نہیں، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا، ان کے ظلم کے اندر شریک نہیں ہوگا، وہ میرے پاس حوض پر آئے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حوض پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلے پہنچیں گے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو حوض سے بھگائے جائیں گے۔ انہیں کے مقابل میں لے لیجئے کافر حوض تک نہیں پہنچے گا۔ کافر اور منافق جو ہیں وہ لوگ حوض پر نہیں پہنچیں گے، اس لیے کہ جب حساب کتاب کا معاملہ ختم ہو جائے گا، نامہ اعمال لوگوں کو تول لیا جائے گا، تو کافر مطالبہ کریں گے، ایک میدان میں ہوں گے اور مطالبہ کریں گے، اے اللہ تعالیٰ بڑی پیاس لگی ہے، پانی پلا دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جہنم ان کے سامنے سراب کی شکل میں پیش ہوگی۔ سراب جانتے ہیں نا؟ سراب نہیں جانتے؟ سراب کہتے ہیں، میں بتاؤں آپ لوگوں کو، دھوپ میں آپ لوگ روڈ کے اوپر چلتے رہیں تو دور سے ایسا لگے گا وہاں پر پانی ہے، یہی چیز سراب ہے۔ ریت پر آپ جائیں، دور سے ایسا لگے گا وہاں پر پانی ہے، یہی چیز کیا ہے؟ سراب ہے۔ یعنی دور سے تو پانی معلوم ہو لیکن وہ پانی نہیں ہے۔ گرمیوں میں جب روڈوں پر سفر کرتے ہوں گے تو معلوم ہوتا ہوگا، ایسا دور سے لگے ایسا پانی وہاں پر پڑا ہوا ہے نا؟ یہی چیز کیا ہے؟ سراب ہے۔ تو جہنم ان کے سامنے پیش کیے بالکل سراب کی شکل میں، بالکل سراب کی شکل میں۔ اللہ فرمائے کہ جاتے کیوں نہیں پانی پینے کے لیے؟ ادھر جائیں گے تو اپنے منہ کے بل جہنم میں جا کر کے گر جائیں گے۔ تو جو کافر ہیں اور مشرکین ہیں وہ لوگ حوض کے اوپر وارد نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جو منافق لوگ تھے، یا آپ کے بعد جو بادیہ کے علاقے کے لوگ ایمان سے مرتد ہو گئے تھے، جیسا کہ تاریخ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، وہ لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض تک نہیں پہنچیں گے۔ جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حوض کے اوپر ہوں گا اور دوسرے لوگوں کو اپنے حوض سے ہٹا رہا ہوں گا، دوسرے لوگوں کو ہٹا رہا ہوں گا، اتنے میں دور سے ایک جماعت حاضر دکھائی دے گی، میں ان کو پہچان رہا ہوں گا اور مجھے پہچان رہے ہوں گے۔ اسی بیچ میں میں انہیں کہوں گا آگے آؤ آگے آؤ، مجھے معلوم ہے تم پیاسے ہو، تمہیں پانی دے۔ کیا دیکھوں گا کہ ایک فرشتہ بیچ میں حائل ہو جائے گا۔ ہم فرشتے سے کہیں گے کیوں، آخر کیوں حائل ہو گئے بیچ میں؟ وہ فرشتہ کہے گا آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد یہ لوگ دین سے کس طریقے سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے۔ تو جو لوگ مرتد ہو گئے تھے وہ بھی اسی طریقے سے بدعتی لوگ جو ہیں، جو دین کے اندر نیا طریقہ ایجاد کرتے ہیں اور بدعت ایجاد کرتے ہیں، اگرچہ ان کی بدعت شرک کو نہیں پہنچی ہے لیکن پھر بھی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے حوض کوثر انہیں پینا نصیب نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ ایسے جب کچھ لوگ حاضر ہوں گے اور میرے اور ان کے بیچ پردہ حائل ہو جائے گا، تو میں جب کہوں گا کہ فرشتے سے کہ آنے دو، تو فرشتہ کہے گا آپ کو کیا معلوم انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی تھیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جس نے میرے دین میں میرے بعد تبدیلی کر دی تھی۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے میں سے، اتنے لوگوں میں سے اپنی امت کو کیسے تمیز کریں گے وہاں پر کہ یہ مسلمان ہمارے امتی ہیں، دوسرے امتی ہیں؟ اس لیے کہ ہر امت کو وہاں پر کوئی نہ کوئی نشانی دی جائے گی، اور امت محمدیہ کی نشانی کیا ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو جو ہوں گے وہ چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ پیر اور یہ چہرہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ چمک رہا ہوگا۔ اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے۔ یہ ہے حوض کا مختصر ذکر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آخر میں ایک چیز کی التجا ہے، وہ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نے مدینہ منورہ میں ایسی بوڑھی عورتوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ کوئی ایسی نماز نہیں پڑھتی ہیں جس میں یہ دعا نہ کرتی ہوں کہ اے اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کے حوض تک پہنچا دے۔ سوال یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ہر نماز کے بعد یہ دعا کی ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے ہر نماز کے بعد یہ دعا
کی ہے. تو ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کا التزام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے نامہ اعمال، نیکیوں کے نامہ اعمال کو بدلی کر دے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پینا نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا معاملہ اور حساب آسان کرے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس کے ذریعے سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے ایک پیالہ پینے کے حقدار ٹھہریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وبارك وسلم.